حضرات محبت اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والا بنایا، اور جمعۃ المبارک کے دن قرآن کے کچھ آیتوں کی تفسیر اور احادیث کی تفہیم کو اللہ ہم سب کو یہاں پہ سننے کے لیے توفیق عطا فرما رہا ہے، اور جمعے کے دن مجھے بولنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر، ورنہ تو زمانہ جو ہے خسارے کا زمانہ ہے، گمراہی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں قیامت کے جو قریب کا زمانہ ہوگا، بارش کے جس طرح سے خطرات آسمان سے برسیں گے، اسی طرح سے فتنے بھی دنیا میں برسیں گے۔ شیطان کی ایک کوشش ہوگی کہ انسان کو کس طرح سے میں گمراہ کروں۔ شیطان کئی لوگوں کو نبوت کا دعویٰ کرنے پر مجبور کرے گا کہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر۔ شیطان کسی کو کھڑا کرے گا کہ تو مہدی ہونے کے دعویٰ کر دے۔ شیطان اور کسی کو کھڑا کرے گا کہ تو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دے۔ شیطان کسی کو کھڑا کرے گا کہ تو کہہ دینا کہ رب الارباب ہے، سارے عالموں کا رب ہے۔ قیامت کے قریب بہت سارے فتنے اٹھیں گے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو دوزخ میں ڈھکیلنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، جس انسان کو، جس آدمی کو، جس مسلمان کو اسلام کا نالج ہوگا، قرآن کا نالج ہوگا، حدیث کا نالج ہوگا، حدیث کی سمجھ ہوگی، یا علماء کرام سے جو علماء حق ہے ان لوگوں سے تعلقات ہوں گے، تو ہی انسان گمراہی سے بچ پائے گا اس زمانے میں۔ اور جو انسان گوگل کے چکر میں ہوگا، گوگل سے مسائل پوچھتا ہوگا، جو یوٹیوب سے مسائل پوچھتا ہوگا، جو انٹرنیٹ کو مفتی بنا بیٹھا ہوگا، انٹرنیٹ سے مسائل معلوم کرتا ہوگا، وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اسلام جو ہے یہ گوگل سے نہیں پھیلا، انٹرنیٹ سے نہیں پھیلا، یوٹیوب سے نہیں پھیلا۔ اسلام جو ہے یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں اسلام ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے ورثہ اور وارث ہیں وہ جو بتاتے ہیں وہ اسلام ہے۔ آج امت میں یہ بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کو علماء سے کیسے دور کیا جائے۔
علماء میں بھی بہت سارے ہیں، علماء حق بھی ہے، علماء سو بھی ہے۔ علماء کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ سارے کے سارے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس زمانے سے بھی علماء کے دو قسم ہیں، ایک علماء سو ہے، ایک علماء حق ہے۔ علماء حق جو ہے سچائی کے ساتھ ایمان پہ جمے رہنے والے، ساری زندگی قربانیاں دے کر لوگوں کو اسلام بتانے والے، ان کی ساری زندگی اللہ رسول کے محبت میں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزرتی ہے، وہ علماء حق ہے۔ جن کے نظر میں صرف اسلام ہی اسلام ہے، جن کی دن رات کی زندگی میں اسلام اور قرآن سے محبت ہے، وہ علماء حق ہے۔ علماء سو بھی ہے دنیا میں، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، حکومت کے اور بادشاہوں کے اور بھی دنیا داروں کے، پیسے والوں کے غلام گیری کرتے ہیں، ان کے دروں کے چکر لگاتے ہیں۔ ایسے بھی علماء دنیا میں موجود ہے، چند پیسوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر، دو چار روپیوں کے خاطر جو اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہی کا راستہ بھی دکھاتے ہیں، ایسے علماء بھی دنیا میں ہیں۔ جس طرح سے مارکیٹ میں بیپار کرنے والا بیپاری سارے دغا باز نہیں ہوتے، سارے دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے۔ کپڑے کا بیپار کرنے والا نقلی کپڑا بھی بیچتا ہے اور اصلی کپڑا بھی بیچتا ہے۔ دودھ کا کاروبار کرنے والا اصلی دودھ بھی بیچتا ہے، نقلی دودھ بھی بیچتا ہے۔ جس طرح سے مارکیٹ میں سب ایماندار نہیں ہوتے، جس طرح سے یہ جو بیپاری ہے سارے کے سارے ایماندار نہیں ہوتے۔ سونے کا کاروبار کرنے والا، بہت سارے کاروبار سونے کے کاروباری ہے، ان میں سے سارے کے سارے ورجنل نہیں ہوتے، ڈپلیکیٹ بھی اس میں مکس کر کے بیچنے والے بھی ہوتے ہیں، اصلی سونا بیچنے والے بھی ہوتے ہیں۔ دودھ بیچنے والے ہزاروں کی تعداد میں نلور میں، اس ڈسٹرکٹ میں، ہمارے شہر میں، سارے کے سارے بے ایمان نہیں ہیں، ایمان والے بھی ہیں، ایمانداری کے ساتھ بھی دودھ بیچنے والے ہیں اور ملاوٹ کر کر بھی دودھ بیچنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء میں بھی گمراہی کا راستہ دکھانے والے، اپنے علم کو بیچ کر کمانے والے علماء بھی دنیا میں ہیں، علماء حق بھی دنیا میں ہیں۔ کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ یہ نہ سوچو کہ علماء سے مجھے کوئی رشتہ نہیں، فلاں عالم صاحب نے غلطی کی، فلاں مفتی صاحب نے غلطی کی، فلاں حافظ صاحب نے یہ غلطی کی، ان کی یہ غلطی ہے۔ کسی ایک کی غلطی کو دیکھ کر، دو کی غلطی کو دیکھ کر، تین کی غلطی کو دیکھ کر، 10 کی غلطی کو دیکھ کر اگر علماء سے تم رشتہ چھوڑ دو گے تو گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ انہی کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن محفوظ کر رکھا ہے، انہی کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث محفوظ کر رکھا ہے، یہی علم جانتے ہیں، یہی علم پڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی گمراہی کی دعوت دے رہا ہے، اس عالم سے رشتہ کٹ کر دو، لوگوں کو بھی اس سے بچاؤ۔ کوئی دودھ کا کاروبار، کچھ لوگ یہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ پینا تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کپڑا، کچھ لوگ یہ ڈپلیکیٹ کا نقلی کپڑا کوئی بیچ رہا تو کپڑا تو ہم خریدنا نہیں چھوڑیں گے نا، کپڑا خریدیں گے، جو اصلی دے رہا ہے، جو اچھا دے رہا ہے اس کے پاس خریدیں گے، جو اصلی دودھ دے رہا ہے اس کے پاس خریدیں گے۔ اوریجنل دودھ کے لیے، اوریجنل شہد کے لیے، اصلی شہد کے لیے، اصلی گھی کے لیے دور کا سفر بھی آدمی کرتا ہے، دور دور تک آدمی جاتا ہے اور اصلی گھی، اصلی دودھ خرید کر لاتا ہے۔ میں بھی جاتا ہوں اصلی دودھ، اصلی گھی خریدنے کے لیے دور سے لاتا ہوں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں، حکیم صاحب، مولانا صاحب، آپ جو دوائی بناتے ہیں، آپ کے پاس پیور ہنی ملتا ہے، آپ کے پاس اصلی شہد ملتا ہے۔ ہم ادے گیری سے اصلی شہد منگواتے ہیں، دور دور سے جہاں سے اصلی چیز ملے وہاں سے منگواتے ہیں۔ ہم کھانے پینے کی چیزوں کے لیے اصلی چیز جس طرح سے ہم چنتے ہیں، اصلی چیز جس طرح سے ہم تلاش کرتے ہیں، دور دور سے لاتے ہیں۔
علم حاصل کرنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو سیکھنے کے لیے اصل علماء کون ہے، علماء حق کون ہے؟ کوئی 1 2 3 4 5 10 بھی آپ کو جہاں نظر آئیں گے، ان سے علم سیکھو، ان سے اپنے بچوں کا رشتہ جوڑو تاکہ ہمارے بچے گمراہ نہ ہو۔ یہ فتنوں کا دور ہے، انٹرنیٹ سے ہم مسئلے ہم کو معلوم نہیں کرنا چاہیے، گوگل سے، یوٹیوب سے ہم لوگوں کو مسائل معلوم نہ کرنا چاہیے، کیونکہ انٹرنیٹ، ڈپلیکیٹ علماء بھی انٹرنیٹ پہ آئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے دجال انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ رب الارباب ہے، یہ گوہر شاہی، یہ رب الارباب ہے، یہ امام مہدی ہے اور یہ عیسیٰ بھی ہے۔ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر چکے ہیں، لوگوں کو گمراہی کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ امام مہدی آسمان سے آ چکے ہیں۔ کوئی امام مہدی آسمان سے نہیں آئے، قیامت کے قریب امام مہدی آسمان سے آئیں گے۔ شکیل بن حنیف نام کا ایک فتنہ، گوہر شاہی نام کا ایک فتنہ، رات کے 2 بجے گوہر شاہی آن لائن آتا ہے، انڈیا کے کئی ہزاروں مسلمان اس کا سپیچ سننے کے لیے، جو کبھی بھی قرآن نہیں پڑھتے، جن لوگوں کے سامنے قرآن نہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیٹ دین سکھلا رہا ہے، انٹرنیٹ سے ہم دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 بجے رات میں آن لائن آتا ہے گوہر شاہی، وہ لندن میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اس کا ایک پیر تھا جو ابھی مر گیا، وہ کہتا ہے کہ یہ مہدی بھی تھے، یہ عیسیٰ بھی تھے، یہ رب الارباب ہے، یعنی سارے ربوں کو پالنے والا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سے ربوں کو پال رہا تھا، وہ مر گیا، وہ ابھی اس کا چہرہ بیٹھ کر لندن سے یہ فتنہ پھیلا رہے کہ دنیا میں کہ امام مہدی بھی آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور حال ہی میں شکیل بن حنیف نام کا ایک فتنہ وجود میں آیا، 10-15 سال سے لوگ اس فتنے کے شکار ہو رہے ہیں، اور شکیل بن حنیف کا دعویٰ ہے کہ وہ مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے۔ ہمارے اس نلور شہر میں بھی بہت سارے نوجوان شکیل بن حنیف کے فتنے کے جال میں پھنس رہے ہیں، اور کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، آپ آئیے، آپ اگر عیسیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اگر امام مہدی علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم لے کے جائیں گے، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آپ کو بیعت کروائیں گے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ نیلور میں بھی لوگوں کو دعوت دی جا رہی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ ہمارے دواخانے کے سامنے مسجد امینیہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد میرے ایک دوست ہے جامعہ نظامیہ سے فارغ، وہ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا آپ کے بازو میں جو بندہ نماز پڑھا تھا وہ شکیلی ہے، شکیل بن حنیف کو ماننے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، امام مہدی آ گئے، اور لوگوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ قریب اس مسجد میں 3 بندے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، شکیل بن حنیف کو ماننے والے، اور وینکٹیشورم کالونی کے علاقے میں بھی شکیل بن حنیف کو ماننے والے نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں، اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نوجوانوں کو بٹھاتے کہتے ہیں نوجوانوں کیا آپ کو پتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا رشتہ علماء سے کم ہے، انٹرنیٹ سے زیادہ ہے، انہیں کیا معلوم اسلام کیا ہے؟ انٹرنیٹ سے جو علم جاننے کی کوشش کرتا ہے اس کو کیا معلوم کہ اسلام کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال دنیا میں آئے گا، دجال دنیا میں آ چکا ہے، اور شکیلی کہتے ہیں دجال دنیا میں آ چکا ہے، کیا آپ دجال کے بارے میں، دجال کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دجال کے پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ امریکہ اور فرانس، امریکہ کا لاسٹ کاف اور الف لے لیجئے، کا ہو جائے گا، فرانس کا پہلا فا اور را لے لیجئے، کافر ہو گیا۔ امریکہ اور فرانس دونوں کے اس کے لاسٹ 2 حروف اور اس کے پہلے کے 2 حروف ملا کر کافر ہو گیا۔ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ اور فرانس یہ دونوں دجال ہے،
یہی کافر ہے، ان کے پیشانی پہ دجال لکھا ہوا ہے، لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے جتنے بھی نوجوان ہندوستان بھر میں قریب 10,000 سے زیادہ شکیل بن حنیف کو ماننے والے ہیں۔ سارے نوجوانوں کو آج کے اس جمعے کے بیان کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں ابھی بھی موقع ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ انٹرنیٹ سے علم نہ سیکھو، علم قرآن سے سیکھو، حدیث سے سیکھو، علماء کے سامنے بیٹھ کر علم سیکھو۔ تم خود گمراہ نہ ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ شکیل بن حنیف، تجھے بھی میں دعوت دیتا ہوں، ابھی تیرا موت کا وقت پتہ نہیں کب آنے والا ہے۔ تو خود بھی گمراہ ہوا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، تو خود بھی دوزخ میں جائے گا اور تیرے جو ماننے والے وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ تیری طرح مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی کہا تھا کہ میں مہدی ہوں، اس نے بھی کہا تھا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں۔ آج اس کے قبر میں سانپ ہے، اس کے قبر میں بچھو ہے، اس کی قبر دوزخ کا گڑھا بن چکی ہے۔ مسیلمہ کذاب بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، میری نبوت کو تسلیم کر لو۔ مسیلمہ کذاب کے قبر کے اندر بھی سانپ پڑے ہیں، بچھو پڑے ہیں، دوزخ کا گڑھا بن چکا ہے۔ اور جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ اسلام اور اللہ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لیتے ہیں، ان کے ساروں کے قبروں میں آج سانپ ہے، بچھو ہے، ان کے قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ شکیل بن حنیف، تجھے ابھی بھی موقع ہے، تجھے موت نہیں آئی، اگر تیری آنکھ بند ہوگی پتہ نہیں، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، 1 منٹ 1 سیکنڈ نہ پہلے موت آتی ہے نہ بعد میں موت آتی ہے، تیری روح نکال لی جائے گی۔ جب روح نکلے گی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے نہیں۔ جتنے بھی شکیل بن حنیف کو ماننے والے ہیں، سب کو دعوت ہے، سارے لوگ جمع ہو جاؤ کسی جگہ پہ، بلاؤ، مجھے بھی بلاؤ، انشاءاللہ میں خود آؤں گا، احادیث کے کتب لاؤں گا، کتابیں لاؤں گا، قرآن لاؤں گا۔ بتاؤ شکیل بن حنیف میں کون سی نشانی ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کوئی ایک نشانی بھی نہیں۔ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا، میرے نسل میں سے ہوگا۔ شکیل بن حنیف تو ہندوستان کا رہنے والا ہے، دربھنگا کا رہنے والا ہے، بہار میں پیدا ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی میرے فاطمہ کے اولاد میں سے ہوگا۔ شکیل بن حنیف کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے دور دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کا نام تو شکیل ہے، اس خبیث کا نام، اور اس کے والد کا نام حنیف ہے، اس کا امام مہدی رضی اللہ علیہ السلام سے کیا تعلق؟ اور یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی جب دنیا میں آئیں گے، سارے دنیا میں ظلم عام ہو چکا ہوگا، لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا،
سارے دنیا میں جہالت پھیل چکی ہوگی. جب امام مہدی آئیں گے دنیا میں شانتی آئے گا, دنیا میں امن آئے گا, دنیا میں چین اور سکون آئے گا, سارے دنیا میں اسلام کا نظام آئے گا. شکیل بن حنیف کے آنے کے بعد تو 15 سال ہو گئے, یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے. اس کے بعد تو دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اس کے آنے کے بعد لڑائیاں جھگڑے بڑھ رہے ہیں, کمزوروں کے اوپر ظلم بڑھ رہا ہے. اگر یہ امام مہدی ہوتا تو دنیا میں امن آ جاتا. امن کہاں سے آ گیا؟ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی مکہ میں پناہ لیں گے, کعبہ کے پاس. یہ تو مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں کسی ایک گھر میں چھپا ہوا ہے. کوئی پیغمبر یا امام مہدی گھر میں نہیں چھپیں گے, دنیا میں کام کریں گے, لوگوں کو گمراہی سے بچائیں گے, ظلم سے بچائیں گے, اور دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچائیں گے, اسلام کا پرچم بلند کریں گے. شکیل بن حنیف ایک گھر میں چھپا ہوا ہے, ایک بل میں چھپا ہوا ہے, ایک جگہ اندر چھپ کر غار کے شکل میں کسی غار میں چھپ کر کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں مسیح ہوں, میں مہدی ہوں, میرے ہاتھ میں جو بیعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا. چھپ کر کام کریں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ کیا امام مہدی چھپ کر کام کریں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام مہدی دنیا میں صرف 7 سال رہیں گے, 7 years only. سیاہ ستہ کے حدیث پڑھ لیجئے, امام مہدی دنیا میں آئیں گے صرف 7 سال رہیں گے, 7 years. ان کے آنے کے بعد دنیا میں امن آئے گا, سارے دنیا میں شانتی آئے گا. 7 سال امام مہدی رہیں گے, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے امام مہدی کے دور میں. دونوں بہت سارے احادیث ہے. تو 7 سال جب رہیں گے اس کے بعد ساری دنیا میں امن آئے گا. 7 سال کے بعد انتقال کر جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے. یہ تو شکیل بن حنیف دعویٰ کیے ہوئے قریب 15 سال ہو رہے ہیں, ابھی تک یہ مرا نہیں ہے, زندہ ہے. اور عجیب بات ہے, پتہ نہیں نوجوان کیسے گمراہ ہو رہے ہیں. اگر ان نوجوانوں کو ان احادیث کا پتہ ہوتا, ان نوجوانوں کو اسلام کا تھوڑا بہت بھی اگر نالج ہوتا, تو یہ نوجوان کبھی بھی شکیل بن حنیف کے گمراہی میں نہیں آتے. اور شکیل بن حنیف کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں. قرآن اور حدیث اگر ہم پڑھ لیں گے, عیسیٰ الگ ہے, امام مہدی الگ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے, امام مہدی اس امت کے ایک امتی ہوں گے, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہوں گے. امام مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک آدمی نہیں ہیں, الگ الگ آدمی ہیں. پتہ نہیں ہمارے نوجوان کیسے اس کے گمراہی میں جا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ تو نہیں ہے. قرآن میں صاف صاف ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے, صرف وہ مریم کی اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. شکیل بن حنیف کا باپ ہے, اس کا نام شکیل ہے, اس کا باپ کا نام حنیف ہے. یہ کیسے عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ لوگ پتہ نہیں کیسے گمراہ ہو رہے ہیں. لوگوں اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے علاقے کے رہنے والوں کو اس فتنے سے بچاؤ. کسی کے دل میں بھی اگر یقین آ گیا, شک بھی آ گیا کہ یہ عیسیٰ ہو سکتا ہے, یہ مہدی ہو سکتا ہے, اس کے ہاتھ میں کامیابی ہو سکتی ہے, اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے کامیاب بھی ہو سکتی ہے, کسی کے دل میں اگر شک بھی آ گیا تو ہمارا ایمان نکل جائے گا, دوزخی بن جائیں گے. ہمارے نیلور میں کئی لوگ ہیں جو اس کے ہاتھ میں بیعت کر کے آ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے, اس کے علاوہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں. اس فتنے سے امت کو بچانے کی ضرورت ہے, علماء سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. علماء حق سے رشتہ جوڑو, اس فتنے سے امت کو بچاؤ. قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہے جانو. اگر ہم اپنے بچوں کو اسلام کا نالج نہیں دیں گے, ایجوکیشن اسلام کا نہیں دیں گے, انہیں قرآن حدیث کی طرف نہیں بلائیں گے, یاد رکھو ہم خود اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دوزخ میں ڈھکیل رہے ہیں. ہم کسی کالج میں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں,
किसी यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, किसी जगह पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, हम उस बच्चे को फोन करके पूछते हैं बेटा कैसे है, बेटा एजुकेशन कैसा चल रहा है, तालीम कैसी चल रही है, खाना पीना कैसा चल रहा है, हॉस्टल कैसा चल रहा है, इसका तो हम पता कर लेते हैं। कभी हमने अपने बच्चों को पूछा बेटे नमाज पढ़ रहे हैं, किसी अच्छे मौलाना से तुम्हारा ताल्लुक़ हो गया, किसी से कुरान का लेक्चर भी सुन रहे हैं, कुरान किसी से पढ़ भी रहे हैं, हदीस किसी से पढ़ भी रहे हैं, इस्लामी ज़िंदगी तुम्हारी कैसी है, कभी हम अपने बच्चों से पूछें? मेरे भाई दुनिया कैसे भी गुजर जाएगी, गरीबी में भी गुजरेगी, पैसे में भी गुजरेगी, अमीरी में भी गुजरेगी, दुनिया कैसे भी गुजरेगी। अगर ईमान के हालत में हमारी जिंदगी गुजरी, ईमानदारी में हमारी जिंदगी गुजरी, ईमान के हालत में गुजरी, हम मोमिन बन के जिंदगी गुजारेंगे, मुसलमान बन के जिंदगी गुजारेंगे, मरने के बाद सीधा जन्नत में जाएंगे। अगर हम गुमराही की जिंदगी गुजारेंगे, हमारे बच्चों के साथ ईमान, हमारे बच्चों के दिल में ईमान नहीं होगा, हमारे बच्चे कोई शकीली बनेंगे, कोई यहूद के, कोई नसारा के, कोई मुशरिकों के, इनके रास्ते पर चलेंगे। उनके दिल में अगर ईमान निकल गया उनके दिल से, हम अपने बच्चों को दुनिया पूरा भी दे देंगे तो दुनिया लेकर वो जन्नत में नहीं जा सकेंगे। जिस तरह से हम अपने बच्चों को हीटर से बचाते हैं, अगर हीटर लगाएं घर में, किसी कमरे में हीटर अगर लगाएंगे ना, हम पानी बाल्टी में गर्म करने के लिए लाक कर देते माँ बाप, बेटा उधर नहीं जाना, उधर हीटर लगा है। और किसी छोटे छोटे घरों में चूल्हे में भी पानी सुलगाते हैं, खाना पकने का देगचा भी हम रखते हैं, मगर बच्चों को चूल्हे के करीब नहीं जाने देते, बेटा तुम्हारा हाथ जल जाएगा। कहीं कांटे हैं तो बच्चे को उधर जाने नहीं देते, बेटा तुम्हारे पाँव में कांटा लग जाएगा। अरे तुम्हारे बच्चे के पैर में कांटा चुभे तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारे बच्चे को दुनिया की आग लगे तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारी बेटी पकाती पकाती उसका हाथ जल जाए तुम्हारे आंखों से आंसू बरसते हैं। हम अपने बच्चों को दुनिया सब कुछ दे रहे, इस्लाम का एजुकेशन नहीं दे रहे, इस्लाम की तालीम नहीं दे रहे, अपने हाथों से अपने बच्चों को दोज़ख में ढकेल रहे। हमें कभी तकलीफ हुई है? सोचने की जरूरत। इस्लाम का एजुकेशन दियो, दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम दियो अपने बच्चों को। अपने बच्चों को बताओ कि दीन क्या है, बचपन से ही उन लोगों के घुट्टी में दीन रखो, उन लोगों को दीन सिखाओ। दीन क्या है बेटा? ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, मरने के बाद एक लंबी जिंदगी है, ये दुनिया बहुत छोटी है, मरने के बाद बहुत बड़ी लाइफ है। ये दुनिया बहुत छोटी है, मरने के बाद खुदा के सामने जाना है। ये दुनिया बहुत छोटी है, मरने के बाद खुदा के सामने हिसाब किताब है। तुम यहां अच्छा भी करोगे उसका जवाब भी वहां देना, तुम अच्छा भी करोगे उसका अजर वहां पे खुदा दिखाएगा, अगर तुम बुराई भी करोगे उसका भी अजर खुदा तुम्हें दिखाएगा। उसका कैमरा तुम्हारे ऊपर है। अपने बच्चों को बताओ, सारा का सारा रिकॉर्ड खुदा के सामने, खुदा हाजिर करेगा, हमारी फाइल हमारे हाथ में देगा, खुदा बताएगा ये पढ़ ले तेरी फाइल। इंसान जब फाइल खोलेगा, किताब खोलेगा, उसके नाम अमाल होंगे, मैं कहां पे कौन सा गुनाह किया वो भी लिखा हुआ होगा, कहां पे कौन सा अच्छा काम किया वो भी वहां पे लिखा हुआ होगा। सब कुछ अल्लाह के सामने हाजिर है। अपने बच्चों को बताओ, अगर हम अपने बच्चों को दीन का एजुकेशन, दीन की तालीम नहीं देंगे, याद रखो हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमारा जनाजा पढ़ने के भी काबिल नहीं होंगे। पड़ोस मुल्क के अब्दुल सत्तार एडी साहब एक आदमी गुजरे हैं जो सोशल वर्कर थे, सोशल सर्विस करते थे। एक वाक़या लिखे हैं किताबों में। उलमा इकराम, मैं एक मुफ्ती साहब के सोशल मीडिया पे एक वाक़या पढ़ रहा था। पड़ोस मुल्क के अब्दुल सत्तार एडी साहब जो सोशल वर्कर थे, लावारिस जो लाशें होती थी, इसके कोई वारिस नहीं है लाश के, तो उन लाशों को भी वो दफनाते थे। एक मर्तबा
ایک اینکر ان سے سوال کرتا ہے، کوشچن کرتا ہے کہ عبدالستار ایڈی صاحب، آپ اتنے لاشوں کو، لاوارث لاشوں کو دفنائے ہیں، اتنے غریبوں کے جنازے آپ اٹھائے ہیں، کسی کا کوئی سہارا نہیں، ایسے لاشوں کو، ایسے جنازوں کو جو آپ اٹھائے ہیں، کبھی کسی لاش کو دیکھ کر آپ کو رونا بھی آیا، ترس بھی آیا؟ تو عبدالستار ایڈی صاحب بیان کرتے ہوئے رو بھی پڑتے ہیں اور واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ تھا، عبدالستار ایڈی صاحب فرماتے ہیں کہ میں میرے آفس کے پاس تھا، ایک تازہ لاش میرے سامنے لایا گیا، اور جو میرے پاس جو ورکرز کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ میرے پاس لاش لائے تھے۔ لاش میں دیکھا تھا، چہرہ اس کا چمک رہا تھا، اور اس کے بال جو سفید بال، چاندی کی طرح اس کے بال تھے، اور اس کے کپڑے کوالٹی کے کپڑے تھے، اور کپڑوں کے اوپر کلف بھی لگا ہوا تھا، یعنی جو گنجی ہم ڈالتے ہیں وہ بھی تھا، کاٹن کے کپڑے تھے، اچھے کوالٹی کے، سوٹ اور بوٹ پورے سوٹ کے ساتھ تھا وہ۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی لاوارث لاش تو نہیں ہے، یہ کسی امیر گھرانے کا ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی آفیسر مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لاش تم کہاں سے لائے ہو؟ وہ بیان کرنے لگے، فلاں محلے میں ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، اس بنگلے کے سامنے لاش پڑی تھی، وہاں سے ہم یہ لاش لا رہے ہیں۔ اتنا بڑا بنگلہ، اتنا بڑا پیسے والا، اتنا بڑا امیر، اس کے کپڑے اتنے کوالٹی کے، اس کا چہرہ اتنا زبردست، یہ کوئی غریب بھی نہیں، مگر اس کے کوئی بیٹے نہیں ہیں کیا؟ اس کے کوئی باپ بھائی نہیں ہے کیا؟ اس کے کوئی متعلقین نہیں ہے کیا؟ اس کے کوئی پوترے نواسے وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ اس کے جنازے میں کوئی ایک بندہ بھی اس کا گھر کا نہیں آیا، مگر کوالٹی کے اتنے زبردست کپڑے۔ تو جب میں نے پتہ کیا تو میرے پاس جو ورکرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم گئے لاش کو لینے کے لیے، ایک بندہ کار سے اترا، اس نے کہا کہ تمہارا انتظار تھا، لفافہ دیا، اماؤنٹ دیا کچھ پیسہ، کہا کہ خرچے کے لیے پیسے رکھو اور میرے باپ کو اچھی طریقے سے غسل دینا، کفن پہنانا، ان کو اچھی طریقے سے دفن کر دینا۔ یہ ہمیں بول رہا تھا، اتنے میں کار کے اندر سے آواز آئی، تمہارے تقریر میں، تمہارے بیان میں فلائٹ نکل جائے گی، جلدی اندر آ جاؤ۔ کار کے اندر سے آواز آئی، لفافہ دیا، کار کے اندر بیٹھا، فٹافٹ نکل گیا، چلا گیا۔ اس کے بعد عبدالستار ایڈی صاحب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اتنا کوالٹی کپڑا پہننے والا، اتنا کروڑوں کا مالک جائیداد کا ایک آدمی، جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی بیٹا بھی جنازے پہ نہیں آیا، جنازہ پڑھنے کے لیے، کفن دینے کے لیے، غسل کرانے کے لیے بچوں کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ پوری زندگی وہ اپنے بچوں کو کیسا پالا ہوگا؟ وہ کسی باہر کنٹری میں جاب کر رہا تھا بیٹا، باہر کنٹری فلائٹ میں وہ جا رہا تھا، فلائٹ کا ٹائم نکل جائے گا، اس لیے اپنے باپ کو جنازے میں اپنے باپ کے شریک نہ ہو سکا۔ وہ کتنا منحوس باپ ہے جس کے جنازے میں کوئی ایک بھی اولاد شریک نہیں۔ باپ کا مقام یہی ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ نالج بتائے ہوتے، اسلامک کتابیں اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائے ہوتے، علماء سے رشتہ جوڑے ہوتے، ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا باپ کے خدمت سے بڑھ کر کوئی نوکری نہیں، باپ کے خدمت سے بڑھ کر کوئی فلائٹ نہیں، باپ کے خدمت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں، باپ کے خدمت سے بڑھ کر کوئی کمائی نہیں، باپ سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں، باپ کے بغیر میں خود نہیں ہوں۔ اگر اس بچے کو پتہ ہوتا باپ کا مقام کیا ہے، کیا وہ بچہ اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا؟ آج بھی کتنے اولاد ہیں جو اپنے بچوں کے اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، رہ کر بھی شریک نہیں ہوتے۔ کتنے اولاد نہیں ہیں آج بھی باپ کے جنازے میں موجود نہیں۔
ان سے کہو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں پاک نہیں ہوں بھائی. کئی ہیں ایسے، ہم دیکھیں اپنے آنکھوں سے. مرنے کے بعد کیا دیں گے یہ اولاد ہمیں؟ جن کے پاس دین نہیں ہے، جن کے پاس قرآن نہیں ہے، جن کو اسلام کا نالج نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں دیں گے. رونے سے کیا آئے گا؟ ہم مر گئے بس رشتہ ختم. وہی اپنے بچوں کو اگر نیک بنائیں گے، قرآن سکھائیں گے، حدیث سکھائیں گے، مرنے کے بعد بچہ کبھی کبھی درود پڑھ کر بخشے، یاسین پڑھ کر بخشے گا، قرآن پڑھ کر بخشے گا، ہمارے خبر میں ثواب آئے گا. کم از کم ہمارا جنازہ تو پڑھائے گا نا. اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کی تربیت کرو جس طرح سے دنیا کی فکر کرتے ہیں. جس طرح سے ٹیوشن میں نہیں جائے ہم غصہ کرتے ہیں، اسکول نہ جائے ہم غصہ کرتے ہیں، کالج نہ جائے ہم غصہ کرتے ہیں، ہوم ورک نہ لکھے ہم غصہ کرتے ہیں. اسی طرح سے بیٹا کیوں نماز نہیں پڑھے؟ قرآن پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ آج مولانا کے پاس کیوں نہیں گئے؟ آج قرآن کہاں تک تم پڑھے ہو؟ یاسین پڑھ کر سو جاؤ، سورہ ملک پڑھ کر سو جاؤ، فجر کے بعد یاسین پڑھو. اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو عادت کرو، اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ چلاؤ. جس طرح سے تم بیپار سکھاتے ہو، کاروبار سکھاتے ہو، کمانا سکھاتے ہو، اپنے بچوں کو اسی طریقے سے دین سکھاؤ. ان کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. میں درخواست کرتا ہوں اس مسجد میں بھی اگر تم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو، حافظ صاحب سے ملاقات کرو، حافظ صاحب کے پاس چھوڑو، ان کو دین کا نالج دیو، دین سکھاؤ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو صحیح راستے پہ چلائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.